بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سن 418 ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے ابو الحرب ارسلان کو امیر طوس مقرر کیا کہ دریائے مویا سے سلجوقی اتر کر ملک میں فساد کرتے ہیں، ان کا خاتمہ کرے۔ امیر طوس نے جنگھائے عظیم کے بعد لکھا کہ جب تک سلطان خود یہاں رونق افروز نہ ہوں گے سلجوقیوں کا فساد مٹنا ممکن نہیں۔ یہاں مجدد الدولہ کی کمسنی کے سبب سے اس کی ماں سیدہ سلطنت کرتی تھیں۔ وہ ہر روز دربار کرتی، پردے کے پیچھے بیٹھ کر وزراء سے باتیں کرتی، اطراف سے جو خطوط آتے ان کا جواب بغیر کسی مدد کے لکھوا دیتی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو خط لکھا کہ اس کے نام کا سکہ و خطہ اپنے ملک میں جاری کرے یا جنگ کے لیے آمادہ ہو۔ سیدہ نے جواب میں لکھا کہ جب تک میرا شوہر زندہ تھا مجھے اندیشہ تھا کہ اگر سلطان یہ فرمائے گا تو کیا تدبیر کرنی ہوگی، مگر اب مجھے کچھ اس کا فکر نہیں ہے۔ سلطان عاقل و فرزانہ ہے، اگر مجھ پر ظفر ہوئی سلطان کا اس سے کچھ نام نہ ہوگا کہ ایک بیوہ عورت پر فتح پائی، اگر مجھ سے شکست پائی تو قیامت تک اس بدنامی کا داغ دھو نہ سکے گا۔ سلطان اس جواب کو سن کر اس کی خصوصیات سے درگزر رہا، مگر جب وہ مر گئی اور مجدد الدولہ کو اختیار ہوا تو ملک میں ہرج برج ہونے لگا۔ سن 420 ہجری کے اوائل میں غزنی سے عراق کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ مازندران میں جب آیا تو شمس المعلیٰ قابوس سلطان سے ملا اور بہت تحفے و تحائف نظر دیے۔ چند روز کے بعد وہ کسی مہم کے سبب اپنے ملک چلا گیا، مگر سلطان کے پاس 4000 دینار اور سپاہ بھیج گیا۔ پھر معذرت نامہ ایسا لکھا کہ سلطان بھی اس کے پیچھے نہیں پڑا۔ مجدد الدولہ کتابیں بہت پڑھا کرتا تھا، اس نے بھی سلطان محمود غزنوی کو اپنی سپاہ کی شکایت میں خط لکھا۔ سلطان کو جب یہ حال معلوم ہوا تو ایک لشکر گرارے کو روانہ کیا اور امیر لشکر کو ہدایت کی کہ ایسی صحیح کرے کہ مجدد الدولہ ماخوذ و موقید ہو جائے۔ جب لشکر سلطانی ریح میں آیا تو مجدد الدولہ اس سے ملا۔ حاجب سلطان امیر لشکر تھا، اس نے مجدد الدولہ اور اس کے بیٹے ابو دلف کو گرفتار کر لیا۔ جب سلطان کو یہ خبر ہوئی تو وہ بلا توقف ریح میں آیا اور خزانہ ریح سے بہت دولت و جواہر اور جامع ابر الشمی سلطان کے پاس لائے۔ سلطان نے مجدد الدولہ کو بلا کر پوچھا کہ شاہنامہ تاریخ ملک فراز سے ہے اور تاریخ طبری جس میں ارباب اسلام کے وقہا لکھے ہیں پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ سلطان نے پوچھا کہ شطرنج بھی کھیلی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر سلطان نے کہا کہ کسی کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ حکومت کرتے ہوں اور بساط شطرنج میں 2 شاہ ایک خانے میں ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ سلطان نے کہا کہ پھر تو نے کس واسطے اپنا اختیار دوسرے شخص کو دے دیا جو تجھ سے زیادہ با اختیار تھا؟ غرض مجدد الدولہ اور اس کے بیٹے اور نواب کو قید کر کے غزنی روانہ کیا اور خلیفہ قادر باللہ عباسی کو نامہ لکھا کہ ہم نے ریح میں آ کر مجدد الدولہ کو گرفتار کیا۔ اس کے گھر میں 50 عورتیں تھیں جن میں سے 30 کی اولاد تھی۔ اس سے سوال کیا کہ اتنی بیویاں کس مذہب کے موافق تو نے کی؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے اسلاف کی یہی عادت اور رسم تھی۔ ایک جماعت فرقہ باطینیوں کی اس کی ملازم تھی، اس سب کو دار پر کھینچا اور ریح میں جو معزلہ تھے ان کے کوچے لگا کے خراسان بیچ دیا۔ کہتے ہیں کہ مجدد الدولہ کے کتب خانے میں کتابیں بہت تھیں، ان میں سے جن کتابوں میں اہل اعتزال اور حکماء کے اقوال تھے ان کو جلا دیا، باقی کتابوں کو خراسان بیچ دیا۔ سلطان مسعود کو ریح سپاہان سپرد کر کے اور ایران فتح کر کے غزنی لوٹا۔ 25 برس کے عرصے میں جو سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، ان سب کا نتیجہ یہ تھا کہ پنجاب کے مغربی اضلاع دولت غزنویہ کے تابع ہو جائیں۔ مشرق میں قنوج میں، جنوب میں اور گجرات میں سلطان کے تخت و تابع کی یاد باقی رہی۔ سلطان نے ہندوستان پر مستقل سلطنت کرنے کا قصد نہیں کیا۔ سلطان محمود غزنوی
غزنوی کے حملوں کے نتائج پنجاب سے باہر جو اس نے مہمات کی ان کا مقصد فرما روائی کرنے سے زیادہ بت شکنی اور دولت سمیٹنا تھا۔ باپ نے تو صرف پشاور میں چھاؤنی ڈالی تھی، بیٹے نے پنجاب کو سلطنت غزنویہ کا ایک تابع صوبہ بنا دیا۔ اہل عرب، ایرانی اور ترک خواہ وہ شہروں میں رہتے ہو یا صحرا نشین ہو، سلطان کی پوری اطاعت کرتے تھے۔ بہت سے فرمان جو خود مختاری کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے وہ بھی اس کے حکم کو مانتے تھے۔ غرض جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کہاں مختلف قومیں اس کی زیر فرمان تھیں تو اس کے جاؤ جلال کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا بلند بایا سلطان تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی خاص حفاظت کے لیے ترک غلاموں کا پہرا چوکی رکھا تھا۔ اس میں تاتاری سپاہی بھی ہوتے تھے۔ اس نے اپنے سلطنت کے مختلف حصوں میں فوج بھرتی کی تھی۔ وہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا اور سب کو برابر جانتا تھا۔ اس نے ان سپاہیوں کے افسر ایسی فراست سے مقرر کیے تھے کہ جن کی ماتحتی میں سپاہ کام بہت دیتی تھی۔ پہاڑی سپاہ میں ان کے موروثی افسر تھے جو کبھی ان کو بغاوت نہیں کرنے دیتے تھے۔ اکثر سپاہیوں کے افسروں کے ناموں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ترکی تھے۔ اس نے بڑی وسیع سلطنت کا انتظام بہت تھوڑی فوج سے کر لیا تھا۔ ضرورت کے وقت فوج بھرتی کر لیا کرتا تھا۔ اگرچہ محمود غزنوی فوج میں کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ ہندوؤں کی فوج نے بھی کوئی کام اس کی زندگی میں نہیں کیے، مگر بعد اس کے غزنی کے انقلابات عظیم میں ہندی سپاہ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ سلطان جب تک زندہ رہا ہندوؤں سے خدمت کا کام لیتا رہا، کچھ مذہب و دین کا خیال نہیں کیا۔ اگرچہ اس کی سپاہ میں ترکی سب مسلمان تھے مگر ان کے نام مسلمانوں جیسے نہ تھے، جس سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ ترک بت پرست تھے، مگر باموں سے ایسا سمجھنا غلط ہے۔ ترکوں نے اسلام اختیار کیا لیکن اپنے نام رکھنے کا قدیمی طریقہ نہیں چھوڑا۔ سبکتگین کی وفات کے موقع پر اس کا بڑا بیٹا محمود غزنوی نیشاپور میں تھا جبکہ 16 سالہ چھوٹا بیٹا اسماعیل بلخ میں تھا۔ سبکتگین کی وصیت کے مطابق امیر اسماعیل کو باپ کا جانشین بنا دیا گیا۔ ان دونوں بھائیوں میں ایک فرق یہ بھی تھا کہ محمود غزنوی کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی جبکہ اسماعیل کی ماں امیر البتگین مرحوم والی سلطنت غزنی کی بیٹی تھی۔ اس اعتبار سے حکومت پر اسماعیل کا حق فائق سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال ان دونوں میں جانشینی کی جنگ ہوئی۔ محمود غزنوی کامیاب رہا، اسماعیل گرفتار ہوا اور ساری عمر قید میں رہا جہاں اسے تمام سہولتیں دی گئیں۔ غزنی کی ریاست پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنی ریاست کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ اس وقت تک سامانیوں کو شاہراہ ریشم پر سے قبضہ ختم ہو چکا تھا، ان کی تجارت اور خوشحالی برباد ہو چکی تھی۔ سامانیوں کی جگہ ان تجارتی ریاستوں پر ترکستان کے سردار ایلک خان کا قبضہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت طاقتور ہو گیا۔ اس کا پایہ تخت کاشغر تھا۔ محمود غزنوی نے سن 997 عیسوی میں سامانیوں کی گرتی ہوئی سلطنت کو ختم کیا اور ہیرات، بست، بلخ اور خراسان پر اپنا اقتدار قائم کر لیا، اور 7 عباسی خلیفہ القادر باللہ کو اس نے اپنی اطاعت و خدمت کی پیشکش کا خط لکھا۔ چونکہ سامانی سلطنت پچھلے سالوں میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ خود خلیفہ کو اس سے خطرہ رہتا تھا، اور خلیفہ القادر باللہ عباسی سن 1031 عیسوی کے تخت نشینی کے موقع پر سامانیوں نے اس کی تخت نشینی خطرے میں ڈال دی تھی، لہذا خلیفہ القادر نے خوش ہو کر محمود غزنوی کو قیمتی خلت بھی بھیجی اور امین الملت و یمین الدولہ کا خطاب بھی دیا۔ سیاسی طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ اس علاقے میں سامانیوں کی بجائے اب محمود غزنوی براہ راست خلیفہ کا نمائندہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان اور کوئی قانونی عہدیدار نہیں تھا۔ خلیفہ اور اس کے فوراً بعد محمود غزنوی نے سلطان کا لقب اختیار کیا، جو اسلامی تاریخ میں پہلی بار کسی بادشاہ یا حکمران کا لقب بنا تھا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ہرات اور سیستان کے حکمران پر حملہ کر کے انہیں متی بنایا۔ سن 999 عیسوی میں اس نے کاشغر کے حکمران ایلک خان سے دوستی کی اور اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ساتھ ہی سامانی سلطنت کے حصے علیحدہ کر کے خراسان اور ماور النہر پر ایلک خان کا قبضہ تسلیم کیا۔ اس کی اور اپنی سلطنت کے درمیان امو دریا کو سرحد تسلیم کیا۔
اس نے پے در پے سامانی سلطنت کے ماتحت جتنے بھی حکمران خاندان تھے یا ریاستیں تھیں ان سب کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ ایلک خان اور محمود غزنوی کے سیاسی اور خاندانی اتحاد کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ترکستان کے لاکھوں افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ غزنی پہنچ کر محمود غزنوی ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا اور ہندوستان کے چند قلعے فتح کر کے واپس آ گیا۔ حالانکہ ہند کے قریب تک کا علاقہ تو سبکتگین فتح کر چکا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں یہ بھی ہے کہ سبکتگین نے ہندوؤں کا مشہور بت خانہ سودرا کا مندر بھی برباد کیا تھا۔ سودرا سیالکوٹ کے نزدیک موجودہ سہودرا ہے اور پھر محمود غزنوی کی جے پال سے بڑی جنگ سن 1001 عیسوی میں پشاور کے پاس ہوئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سبکتگین کی فتح کے بعد یہ سارا علاقہ دربار غزنوی سے آزاد ہو گیا تھا، لہٰذا یہ چند قلعے لغمان کے سرحدی علاقوں میں تھے۔ یہ قلعے اس نے سن 1000 عیسوی میں فتح کیے۔ یہ اس کا ہندوستان پر پہلا حملہ تھا۔ محمود غزنوی عموماً ہندوستان پر سردیوں میں حملہ کرتا تھا۔ خزاں کے موسم میں یعنی موسم برسات میں وہ غزنی سے چلتا، سردیوں میں جنگیں کرتا اور اگلے سال مارچ اپریل میں واپس جاتا۔ کبھی دیر ہو جاتی تو مئی اور جون رستے میں ہی گزر جاتے، لہٰذا ہندوستان پر اس کا ہر حملہ 2 عیسوی سالوں کے چند مہینوں پر پھیلا ہوا تھا۔ تیسرا حملہ محمود غزنوی نے سن 1004 یا 5 عیسوی میں بھاٹنا پر کیا اور اسے فتح کر لیا۔ بھارتی مورخین نے اس سے بیرا، اوچ، بٹنڈا اور دوسرے کئی شہروں پر قیاس کیا ہے، لیکن اور مورخین کی رائے اس سے علیحدہ ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ وہ 395 ہجری میں غزنی سے بھاٹنا روانہ ہوا، پھر ملتان کی سرحد سے گزر کر بھاٹنا میں مقیم ہوا۔ اب یہ لفظ بھاٹنا ہے یا بھاٹیا یا بٹیز، ان میں بھاٹنا دراصل بٹن منارہ تھا جو رحیم یار خان کے پاس ہے۔ حملے میں آنند پال کا کردار عجیب رہا ہے کیونکہ بھاٹنا کا راجہ بجیرائے آنند پال کو خراج نہیں دیتا تھا اور اس نے محمود غزنوی کے افسروں کو بھی ارد گرد کے علاقوں سے مار بھگایا تھا، لہٰذا آنند پال نے محمود غزنوی کو مشورہ دیا کہ وہ اس پر حملہ کرے۔ محمود غزنوی سن 1002 عیسوی میں سیستان میں خونریز جنگ لڑ رہا تھا تو پیچھے سے ہندو شاہیوں نے حملہ نہیں کیا۔ جب وہ سیستان سے فارغ ہوا تو اس نے آنند پال سے خراج مانگا۔ آنند پال نے کہا مجھے تو بجیرائے خراج نہیں دیتا، میں کہاں سے آپ کو رقم لے کر دوں؟ چنانچہ اس اشارے سے محمود غزنوی نے بجیرائے پر حملہ کیا۔ جنگ میں محمود غزنوی کی فوج تقریباً شکست کھا گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے سلطانی جنگ، خودکشی کے جذبے کی جنگ بجیرائے سے شروع کی تو بھاٹیوں کو شکست ہوئی۔ بجیرائے فرار ہو کر جنگل میں چھپ گیا۔ ترکوں نے وہاں بھی اس کا پیچھا کیا جہاں اس نے خنجر کی مدد سے خودکشی کر لی۔ محمود غزنوی اس فتح سے واپس جا رہا تھا تو یہ مئی جون سن 1005 عیسوی کا مہینہ تھا۔ سب دریا طغیانی پر تھے۔ محمود غزنوی کے سینکڑوں فوجی ان دریاؤں میں غرق ہو گئے اور کروڑوں کا مال غنیمت لہروں میں بہہ گیا۔ اس حالت میں بھی آنند پال نے کوئی حملہ نہ کیا، لیکن ملتان کے اسماعیل امیر الفتح داؤد نے بار بار حملے کیے اور اس کی فوجوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ امیر ابو الفتح داؤد بن نصر شیخ حمید کا پوتا تھا جس نے سبکتگین کی اطاعت قبول کی تھی اور جو اسے خراج دیا کرتا تھا۔ سن 1006 عیسوی میں محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا۔ اس نے آنند پال سے دریائے سندھ کو ہند کے مقام پر عبور کرنے اور اس کی سلطنت میں سے گزر کر ملتان پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی۔ آنند پال نے نہ صرف اجازت دینے سے انکار کیا بلکہ اس نے بٹنڈا کے راجہ سے مدد مانگی۔ ابو الفتح داؤد کی فوجوں کو ساتھ لیا اور بنپور کے مقام پر محمود غزنوی کو روکنے کی کوشش کی۔ اس جنگ میں متحدہ پنجابی فوجوں کو شکست ہو گئی۔ آنند پال نے رائے فرار اختیار کی۔ سلطان محمود غزنوی کے ایک دستے نے اس کا پیچھا کیا۔ سودرا پہنچ کر آنند پال نے اپنا پایا تخت جانے کی بجائے کشمیر کا رخ کیا اور وہیں روپوش ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے آگے بڑھ کر ملتان کا محاصرہ کیا۔ انصری کے مطابق ملتان کے رستے میں اس نے 200 قلعوں پر قبضہ کیا، جس کا مطلب ہے 200 جاگیرداروں کے محل۔ ملتان کا محاصرہ 7 دن جاری رہا۔ 8ویں
الدین ابو الفتح نے ہر سال 10,000 مہریں دینے کا وعدہ کر کے اطاعت قبول کی اور صلح کر لی۔ محمود غزنوی نے اسے ملتان کا حاکم رہنے دیا۔ اسی اثناء میں سلطان محمود غزنوی کو خبر ملی کہ ایلک خان کے ترکوں نے غزنی کی مغربی سرحدوں پر حملہ کر دیا ہے، چنانچہ اس نے بٹنڈا کا حاکم آنندپال کے بیٹے سکھپال کو بنایا، جو پشاور میں ابو علی ہمجوری کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مسلمان ہو چکا تھا اور اب بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ ڈاکٹر ناظم کا خیال ہے کہ محمود غزنوی نے سکھپال کو ملتان کی ریاست دے دی، اور پروفیسر حبیب کا خیال ہے کہ اسے ملتان کا نہیں بیرا کا گورنر بنایا جائے۔ دونوں ہی ناقابل قبول ہیں، کیونکہ اب ریاست ملتان بٹنڈا اور ہندو شاہی کو حاکم بنایا۔ اس کا اسلامی نام ڈاکٹر ناظم نے نواز شاہ بتایا ہے۔ جے پال کو چونکہ جنگ میں شکست ہوئی تھی، اس کا علاقہ اور قلعے قبضے میں نہیں آئے تھے، اس لیے اس نے معاہدہ کیا کہ وہ ایلک خان کے خلاف اسے 500 گھڑ سوار، 1000 پیادے اور 100 ہاتھی دے گا۔ ایلک خان نے خراسان اور بلخ پر قبضہ کر لیا تھا۔ خراسان پر سیاوش تگین اور جعفر تگین کو کوتوال مقرر کیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہرات کا گورنر ارسلان جاذب فرار ہو کر غزنی میں پناہ گزین ہوا۔ محمود غزنوی نے واپس آ کر ایک بڑی فوج تیار کر کے بلخ پر حملہ کیا۔ جعفر تگین تو فوراً بھاگ گیا، لیکن ایلک خان نے چین کے بادشاہ قدر خان سے، جسے عربی اور فارسی کے مورخین قدر خان لکھتے ہیں، فوجی مدد مانگی۔ قدر خان 5000 سواروں کے ساتھ اس کی مدد کو آیا۔ جنگ میں محمود غزنوی کی فتح ہوئی تو ایلک اور قدر نے بھاگ کر دریائے جیہوں عبور کیا اور اپنی جان بچائی۔ اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔